آپ کو زیادہ ابھی آزمائش میں نہیں ڈالتے کیونکہ ہم ٹیکنیکل پرابلم کو بھی سمجھتے ہیں. آپ کا ہمارا جو شیڈیول طے ہوا تھا, ہم آپ کو یہ کلیئر آج بتانا چاہتے ہیں کہ اگر اس شیڈیول سے باہر آپ لوڈ شیڈنگ کریں گے تو پھر عوام سڑکوں کے اوپر ہوگی اور گرڈ اسٹیشن کا گھیراؤ ہوگا. لہٰذا ہم پھر یہ کہہ رہے ہیں ہم اتنی بڑی آزمائش میں نہیں ڈال رہے آپ کو. آپ نے جو ہم سے طے کیا تھا شیڈیول, اس کے مطابق لوڈ شیڈنگ کو لے کے آئیں. ہاں, جس وقت وہ جو 10 ارب جو وزیر اعظم صاحب کہہ چکے ہیں آ گیا ہمارے پاس, پتہ نہیں کیوں یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنتے ہیں کہ وہ پیسہ اگر آ گیا تو ابھی تک آپ نے اس کے اوپر ورکنگ کیوں نہیں کی. وہ پیسہ آپ کے سسٹم کو ارجنٹ اپ گریڈ کرنے کے لیے تھا, ٹرانسفارمر اپ گریڈ کرنے تھے, لائنیں چینج کرنی تھی آپ کے, تاکہ یہ جو لائن لاسز آپ کے ہو رہے ہیں, یہ آئے روز ٹرپ کرتے ہیں آپ کے ٹرانسفارمر, یہ پرانے ٹرانسفارمر 30-40 سال کے تبدیل کیے جائیں. تو وزیر اعظم صاحب بتائیں کہ اگر 10 ارب آیا تھا تو وہ کدھر گیا ابھی؟ پھر آپ کہتے ہیں جی کہ بوٹا گالاں کٹ دیں. اچھا, یہ ایک بڑی اچھی تجویز آئی ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ اگر مستقبل میں کال دی جاتی ہے اور ڈیٹا بند کیا جاتا ہے, انٹرنیٹ سروس بند کر دیا جس طرح پہلے ہوا, تو انہوں نے رائے سوال بھی کیا اور دیکھیں رائے بھی خود دی ہے اور یہ پسند آئی ہمیں رائے کہ ہمیں اگر یہ بات ہوتی ہے ہمیں مساجد میں اعلان کرواتے ہوئے رابطہ کرنا پڑے گا, ہمیں گاڑیوں پہ لاؤڈ سپیکر لگاتے ہوئے گھماتے ہوئے ایک دوسرے سے رابطہ کرنا پڑے گا. یہ بڑی اچھی تجویز ہے. ساتھ ان کا جو دوسری اس میں تھی جی کہ ہمارے جو اوورسیز ہیں ان کے لیے کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے کہ جس میں وہ تمام جو اس پلیٹ فارم کے ساتھ جڑ جائیں. یہ سب سے اچھی تجویز ہے کہ ہمارے وہ اوورسیز جو گھر میں موجود نہیں ہیں, دنیا کے کسی کونے میں روزگار کے سلسلے میں, لیکن ان کا دل ہم سے زیادہ اس ریاست کے ساتھ جڑا ہوا ہے, ہم سے زیادہ ان کی پریشانی اس ریاست کے مسائل کے اوپر. یہ بڑی اچھی رائے ہے. اس رائے کے اوپر انشاءاللہ اس دفعہ کور کمیٹی کے اندر کوئی ایسا میکانزم بنایا جائے گا تاکہ ہمارے اوورسیز جو بھائی ہیں وہ سارے اس نظام کے ساتھ جڑتے ہوئے اپنی رائے, کیونکہ ہم اوورسیز کی رائے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اس رائے کو شامل کرتے ہوئے اپنا فیصلہ کر سکیں. تیسرا انہوں نے ایک وہ رائے دی ہے کہ میری تجویز ہے جی کہ نالا اگر کھاوڑا چھتر کلاس ترکت کیر کو مطالبات میں شامل کیا جائے. بالکل ہم یہ اس کو وہاں لے کے جائیں گے. اگر چارٹر آف ڈیمانڈ میں ہمارا آگے اضافہ ہوتا ہے تو ہم لوکل سطح کے مسائل, ہمارے مظفر آباد سٹی کے بڑے مسائل ہیں جو جنرل مسائل ہیں, ان کو ہم اس چارٹر آف ڈیمانڈ میں اس دفعہ شامل کریں گے. یہ ایک یہ سامنے عجوبہ, یہ ہمارے گلے وہ پل بڑھ گیا ہوا, یہ پل نہ ہوا تو پتہ نہیں مسئلہ کشمیر ہو گیا کہ اس کو تو تم نے ہنے بنے لگا دیا, بھیج دیا, اس کا کچھ حل نہیں ہوا. لوگ ذلیل و خوار ہوتے ہیں اس وائے کراس کے اوپر, لیکن اس کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا. اسی طرح کے ہمارے شہر کے بڑے مسائل ہیں. چل گیا ایک پاسا, چل گیا, اللہ نہ کرے کہ رڑے, کہ بٹائی نہ جاوے, کہ دعا کو کہ چل جاوے رڑے نہ. تو یہ 3 چیزیں جو ہے اگر چارٹر آف ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا ہے تو ان چیزوں کو بیچ میں ڈالیں گے. ابھی تک انٹرنیٹ سروسز بحال نہیں ہوئی مکمل طور پہ. پنڈت صاحب سننے میں اب اس کا انہوں نے انٹرنیٹ کے حوالے سے بات کی ہے. بالکل وہ سوال رہ گیا تھا کہ یو ایس ایف فنڈ ان کے پاس آیا ہوا 8 سے 8.5 ارب روپیہ موبائل کمپنیوں کا وہ پیسہ ہے, وہ حکومت کا نہیں ہے. 8-8.5 ارب روپیہ ان موبائل کمپنیوں نے اپنے پرافٹ میں سے دیا آزاد حکومت کو کہ یہ پاس رکھو اور موبائل سروسز کی جہاں پہ پرابلم آ رہی ہے اس کو ٹھیک کرو. تو ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ 1.5 سال تمہیں ہو گیا ہے, یو ایس ایف فنڈ کا 8 سے 8.5 ارب روپیہ تمہارے پاس موجود ہے. انوار الحق نے یاد ہے نا وہ خبر سنائی تھی کہ ہم موبائل کمپنیوں سے پیسہ لے کے آ گئے ہیں, اب وہ 12 ارب ہو گیا جو مزید اس میں اضافہ ہو گیا. تو آپ کیوں نہیں اپنا کام کرتے؟ وجہ کیا ہے کہ یہ عوام, اب ان کو پتا ہے کہ وہ پیسہ عوام لوٹنے نہیں دے گی, وہ پیسہ موبائل سروسز کی بہتری کے لیے لگے گا, اس لیے وہاں پہ ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فی الفور موبائل سروسز کو معیار کے مطابق کیا جائے. راشد صاحب آپ سوال کرنا چاہیں.